ایسا نہیں ہوتا. آپ کا بھی تو امتحان ہو سکتا ہے, امتحان لینے کا اسے حق ہے, اس نے پیدا فرمایا ہمیں, امتحان لینے کا اسے حق ہے. وہ کس طرح امتحان لے گا یہ بتانا بہت مشکل ہے. کبھی وہ لے کے امتحان لیتا ہے, یعنی کسی سے کوئی شے چھین لی, اور کبھی وہ دے کے امتحان لیتا ہے, یعنی آپ کو اتنا دے دیا کہ اب آپ کی آزمائش شروع ہو گئی. اور متعدد احادیث کریمہ اس طرح کی ہیں مختلف کتابوں میں کہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو دے کے آزمایا گیا وہ کیا ہے, اور جنہیں لے کے آزمایا گیا وہ کیا ہے. میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں, واقعہ بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کس طرح آزمائے گئے اس کا علم ہمیں اور آپ کو سب کو ہے. کن کن تکالیف سے آپ کو گزارا گیا اور کیسے کیسے آزمائے گئے اس کا علم ہم سب کو ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح آزمائے گئے اس کا بھی ہم سب کو علم ہے. یہ میں واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, واقعات تو اپنے موقع پر آئیں گے ہی اور تفصیلات آئیں گی ان کی, اور وہاں پر اس موقع پہ جب بات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی بات کیا ہے. شاعر نے کہا تھا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب مسلمان ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے, یہاں تو شہادت ہوتی ہے. اب لیکن شہید ہونے والے کے لیے شہادت سے پہلے کے امتحانات, اور خود شہادت ایک امتحان ہوتی ہے, جب اس امتحان سے گزرے گا تو شہید ہوگا ورنہ نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دیکھیے بڑے کمال کی دعا ہے, اور کمال کی دعا اس لحاظ سے ہے کہ دنیا کی اچھائی عطا فرما, آخرت کی اچھائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما. یعنی ہمیں آگ سے بچا, آگ سے پہنچنے والے عذاب سے بچا, اس تکلیف سے ہمیں بچا لے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. آگ سے بچنے کی دعا بڑی جامع ترین دعا ہے, وقنا عذاب النار, ہمیں آگ سے پہنچنے والی تکلیف سے محفوظ فرما. یعنی ابھی آگ سے تکلیف پہنچی نہیں ہے, ابھی آگ سے تکلیف پہنچی نہیں ہے, لیکن جو کچھ سنا اور جس نے یہ سب کچھ بتایا وہ خبر ظاہر ہے چونکہ غلط نہیں ہو سکتی, اس کے خبر کے غلط ہونے کے امکانات نہیں ہیں, تو اس لیے پورے یقین سے یہ دعا مانگ رہا ہے وہ, اور پورے یقین سے جب وہ دعا مانگے گا تو قبول بھی ہوگی. یعنی دو یقین ہے, ایک تو خبر کا یقین ہے کہ آگ ہے, اور جس نے بھی خبر دی ہے وہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, خبر صادق ہے وہ, کیونکہ نبی کی زبانی خبر ہے. تو اب اپنا تحفظ مانگنا ہی چاہیے ہر صورت میں. یہ تو ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہم سے جب کوئی کہے کہ آگے خطرہ ہے تو ہم وہاں سے آگے چلتے نہیں ہیں. دنیاوی زندگی میں یہ تجربات متعدد بار ہمیں ہوتے رہتے ہیں. دنیاوی زندگی میں یہ تجربات متعدد بار ہمیں ہوتے رہتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے یہ کہے کہ آگے خطرہ ہے مت جانا, تو ہم نہیں جاتے. تو جب ہمیں اتنے بڑے خطرے کی اطلاع مل رہی ہو کہ آگے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت آگ جل رہی ہے, اس آگ میں چھلانگ مت لگانا, لیکن یہاں تو چھلانگ لگانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں دو باتیں بتائی گئیں, ایک یہ کہ اس آگ میں
نہ جانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ اچھے اعمال کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آگ سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ آپ کو آگ سے بچا لیں گی، یعنی آگ سے بچنے کے نسخے بھی بتا دیے گئے ہم کو۔ اب متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان بھی، جسے اللہ اپنے کرم سے گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن ان کی بھی یہ دعا ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی مصیبت سے بچانا، کیونکہ عذاب نار اپنی جگہ ایک تکلیف دہ بات ہے اور انتہا سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بغیر تجربے کے بھی مان لینا چاہیے، ہر شے کا تجربہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تجربے میں بڑا نقصان ہے۔ ہم تجربات کی دنیا سے گزر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عقائد کے جو معاملات ہیں یہ تجربات سے کبھی طے نہیں ہوتے، ان کو بغیر تجربے ہی کے طے کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وقنا عذاب النار، یعنی مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کی تکلیف سے بچا۔ یہ جو دعا ہے یہ دنیا اور آخرت کی زندگی اور برزخ سب کی تکالیف سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اتنی جامع دعا ہمیں سکھا دی کہ مزید کچھ ہم نہ بھی کر سکتے ہوں، اسی دعا پہ کاربن رہ جائیں تو بھی بات بن جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بھی طریقہ رائج ہے کہ اپنے مقاصد ذہن میں رکھ کے بھی انسان دعا کرتا ہے، وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ پھر ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر تم دعا کرنا ہی چاہتے ہو تو کم سے کم اپنی مغفرت کی دعا بھی مانگ لو اور اللہ سے تمام نعمتیں بھی مانگو۔ ہمارا عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حصول نعمت کی دعا تو مانگ لیتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ یہ تو عرض کر دیتے کہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، لیکن یہ عرض نہیں کرتے کہ ہمیں برزخ اور آخرت کی تکالیف سے محفوظ فرما۔